الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ہمارا اور آپ کا جس مہینے سے گزر ہو رہا ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس میں اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن کی ادائیگی اسی مہینے میں ہوتی ہے، اور وہ ہے روزہ۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، جیسا کہ مشہور حدیث میں ہے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت۔ ان 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ ایک عبادت ہے اور اس کے ایک اصول، ضابطے اور اس کے شروط اور ارکان ہیں، ہم کو اس کو پورا کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اس عبادت کو صحیح انجام اور صحیح طریقے سے پیش کر سکیں۔ اور روزہ رکھنے کی جہاں کئی شروط ہیں اس میں سے اسلام ہے کہ ایک انسان مسلمان ہو تاکہ یہ روزہ رکھے، اس لیے کہ اگر غیر مسلم روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے وہ بالغ ہو یا سن تمیز کو پہنچ گیا ہو، کیونکہ وہ شرعی احکام کا مکلف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ رکھنے کی استطاعت ہو، یعنی ایسا نہیں کہ وہ بیمار ہو یا کوئی ایسی عورت ہو جو لاغر اور کمزور ہو یا اس کو کئی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اسی طرح سے روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا اور بچانا، بلکہ جو بھی ساری چیزیں ہیں روزہ توڑ دینے والی اس سے انسان بچ کے محفوظ رہے، تب جا کر کے روزہ صحیح ہوگا۔ اسی طرح سے اگر عورت ہے تو اس کا حیض و نفاس سے پاک ہونا بھی ضروری ہے تاکہ اس کا روزہ درست رہے۔ اگر ایک انسان مسافر ہے اور اس کو روزہ رکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو اس کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنا روزہ توڑ دے اور بعد میں اس کی بھرپائی کرے اور اس کا پورا کرے، اس کو قضا کرے۔ اسی طرح سے کوئی ایک انسان مریض ہے، بیمار ہے، اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو اس کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ دے اور بعد میں اس کو مکمل کرے۔ لیکن اگر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے شفا یابی نہیں مل سکتی ہے تو ایسے بندے، اور روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے، تو ایسے کے لیے روزہ رکھنا نہیں صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عبادات کو صحیح طریقے پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے شرف قبولیت بخشے، اس کا اجر جزیل عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔